اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 اور 120 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سنو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے غصہ میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالی دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں ان کی کوئی منصوبہ بندی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو کچھ کہ یہ کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اسے گھیرنے والا ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ سنو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ہاں تنبیہ کے لیے ہے، انتم مبتدا اور اولائی خبر ہے۔ مطلب یہ کہ تم تو عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنا رازدار بنا رہے ہو اور ان کو اپنا مشیر، وزیر اور امیر مقرر کر رکھا ہے۔ ان سے محبت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو مگر وہ تم سے دلی لگاؤ نہیں رکھتے، لہٰذا ان کے ساتھ تمہاری محبت یک طرفہ ہے۔ محبت ہمیشہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے شدید دشمن ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ صرف تمہاری طرف سے دوستی اور محبت اہل اسلام کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اسلام کو نفرت و عداوت کا دین کہنے والے اگر اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ان پر اپنی غلطی آشکارا ہو جائے گی۔ مسلمان تو وہ صاف دل قوم ہے جو اپنی دشمن قوموں کے لیے بھی اپنے دل میں محبت و رحمت کے جذبات موج زن پاتی ہے۔
وہ دین جس کے ماننے والے اپنے بدخواہوں کے متعلق بھی ایسے جذبات رکھتے ہوں، کیا اس دین کو نفرت و عداوت کا دین کہنا قرین انصاف ہے؟ اس آیت میں مسلمانوں کے ان پاکیزہ انسانی احساسات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں دشمنوں کی خطرناک چالوں سے محتاط اور چوکنا رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو تمام تر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جن میں تورات بھی شامل ہے، لیکن اہل کتاب تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، مگر یہاں اس کے بالکل برعکس ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہاں آمنا سے مراد یا تو یہود کا تورات پر ایمان لانا ہے، یا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے منافقانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ ہم بھی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کے مارے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبانے لگتے ہیں۔ ناظرین، جب کسی انسان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے تو اسے نہایت افسوس ہوتا ہے، اور جھنجھلاہٹ میں کبھی اپنے دانت پیستا ہے اور کبھی دانتوں میں ہاتھوں کی انگلیاں دبا کر کاٹنے لگتا ہے۔ اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ غصہ کے باعث جھنجھلا جاتے ہیں اور اپنی انگلیاں دانتوں میں چباتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے ہی غصے کی آگ میں جل مرو۔ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کسی سے قطع تعلق کرنا ہو تو اسے کوئی چبھتی ہوئی بات کہہ دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب یہ تعلقات قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ الفاظ بھی اسی قسم کے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا دوستانہ نہیں رہ سکتا، ہم تمہاری آسمانی کتابوں کو برحق سمجھتے ہیں، مگر وہ قرآن کریم کو آسمانی کتاب ماننے پر تیار نہیں۔ ہم تمام انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ تو پھر دوستی کی بنیاد ہی ختم ہو گئی، لہٰذا ان کو یہ دل شکن بات کہہ دی گئی کہ جس غیظ و غضب کا اظہار تم مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہو، خود اسی غصے سے مر جاؤ۔ فرمایا اگرچہ تم بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہو، مگر یاد رکھو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ یعنی تمہارے سینوں میں بھری ہوئی غلاظت سے وہ خوب واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام، اہل ایمان اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کے خلاف تمہارے دلوں میں کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ تمہاری کچھ خباثت تو تمہاری زبانوں سے بھی بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، مگر جس چیز کو تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، پھر تم اس کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ ان کو برائی لگتی ہے، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پچھلے مضمون کی مزید وضاحت کی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کفار کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ
انہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی بد فطرت اور اسلام کے خلاف ان کی نفرت کا حصہ ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کفار کی شرارتوں پر فوری رد عمل دکھانا یا اشتعال میں آ جانا مناسب نہیں۔ آج کل مغربی ممالک کے بے دین لوگ گاہے بگاہے اسلام یا محسن انسانیت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے کرتے ہیں۔ ان میں اپنی خباثت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان کا ایک مقصد مسلمانوں کو روحانی طور پر تنگ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اب اگر مسلمان ان کی چال میں آ کر فوری اشتعال کا مظاہرہ کریں گے، اپنے ہی ملکوں میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے، تو وہ مزید خوش ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رد عمل بڑا سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ اگر ہم صبر اور تقوی کے ساتھ حکمت عملی طے کر کے ان کا مقابلہ کریں تو وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کوئی چیز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیر لے گا۔ لیکن افسوس مسلمانوں پر کہ اپنے ملک میں رد عمل کے طور پر توڑ پھوڑ تو بہت کرتے ہیں، لیکن کفار کی نہ زبان، نہ لباس، نہ ہی معاشرت چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جلوس نکالتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں۔ نہ ہی کفار سے دوستی توڑتے ہیں، نہ ہی ان کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں، نہ ہی ان کا تجارتی بائیکاٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی آپس میں اتحاد کرتے ہیں۔ کیا مسلمانی اور کہاں کی مسلمانی! کفار کا مقابلہ اگر آپ کفار کے طریقوں سے کرتے ہیں تو یہ اسباب اور ذرائع کی جنگ ہے، جس میں ان کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا۔ ہمیں ان کے مقابلہ میں قوت ایمانی اور حکمت اور دعا سے کرنا ہے تاکہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے۔ یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اہل کتاب اور مشرکین اور لا مذہب لوگ بھی بعض اوقات اچھے انسان ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق اور باہمی رواداری کے جذبات کی بنا پر وہ اپنے ہی ہم مذہب خبیث لوگوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم مسلمان ایسے انسان پسند غیر مسلموں کی تعلیم اور معلومات کے لیے اسلام کے متعلق اعلیٰ تصانیف ان کی زبانوں میں ان تک پہنچائیں، اور یہ بھی چاہیے کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ تبلیغ دین کی نشر اشاعت کا عمل مسلسل جاری رہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن ہمیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ قرآن نے بہت ہی مراحل پر یہود و نصارہ کی کم بختیوں کا ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، اور بار بار قرآن تنبیہ کرتا ہے کہ ان کی چالوں سے بچ کر رہو۔ ناظرین، آج جب کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں، آج کے حال ہی میں پھر سے سویڈن کی حکومت نے برابر کسی کے ساتھ مل کر قرآن حکیم کے نسخہ کو جلایا ہے، اور یہ بھی اسی شرارت کا ایک شاخسانہ ہے جس کا ذکر یہاں پر قرآن کریم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ اور دیگر قومیں تمہیں تنگ کرنے کے لیے، تمہیں روحانی تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام کریں گے۔ آج جب کہ یہ ہو رہا ہے
تو پورے قرہ ارض میں، پوری دنیا میں مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں جو کہ نہایت موزوں ہے، لیکن یہاں جو میں نے ذکر کیا کہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ انتہائی احسن طریقے سے احتجاج کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو اور دین کو امان میں ملے۔ یاد رکھیے، جو لوگ مسلمانوں کو پنپتا نہیں دیکھنا چاہتے وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، ان کا بحسن و خوبی جواب دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔